الحمدللہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتقوا اللہ ما استطعتم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم، میں ڈاکٹر سید یعقوب علی شاہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور ہماری خواہش، ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کی وہ آیتیں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے خالص اتارا تھا خالص آپ تک پہنچ جائے بغیر کسی ملاوٹ کے، اور اس کے احکامات آپ کو پتہ چل جائیں، تو پھر آپ کو نہ کسی محنت کی ضرورت ہوگی۔ پورے کے پورے دین یہی ہے جس میں شامل ہونا ہے، آپ نے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن کی پیروی کرنی ہے آپ نے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں احکامات ہیں جس کو فالو کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو اللہ کی سچی کتاب کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی تم میں طاقت ہے، مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ سوری ٹوپی لگانا بھول گیا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بھی ہم کچھ احکامات آپ کو بتا دیں گے، جیسے ہم نے بتائے تھے آپ کو چلنے کا طریقہ قرآن میں کیا ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے قرآن میں، سونے جاگنے، نکاح، طلاق، ہر چیز کے طریقے اللہ نے واضح طور پہ احکامات کی شکل میں اتار دیے، اور کلن کہہ دیا، کلن، ہر چیز کے لیے کلن، کل مطلب ہر چیز ہے اس میں قرآن میں۔ اب میں لوگوں سے اب تھوڑی سی بات میں ان کی کرتا چلوں اپنے یہ قرآن کے احکامات بتانے سے پہلے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو خدا نخواستہ میں کوئی نئی چیز لے کر آ گیا ہوں، یا میں کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں۔ میں تو وہی بتا رہا ہوں بھائی جو قرآن میں لکھا ہے، بس نہ اس میں مائنس کر رہا ہوں، نہ پلس کر رہا ہوں، نہ ایڈیشن کر رہا ہوں، نہ سبٹریکٹ کر رہا ہوں، کچھ نتھنگ، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ تو پھر آپ کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ یہ قرآن تو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور یہ قرآن پاک ہی پہنچانے کا حکم ہے۔ آج بھی وہ عیسائیوں کی وہ ہے، ان کا تہوار ہے، ان کا کرسمس کا، آپ کو پہنچانا ہے ان تک تاکہ وہ اللہ کا بیٹا نہ بنائے ان کو۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ آپ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ میری ہی اہتمام مسجد میں، جہاں سے مجھے آپ نے بے دخل کیا ہوا ہے عارضی طور پہ، ورک سوسائٹی کی اس مسجد کا میں ناظم ہوں، یہاں سے آپ بلاک 19 گلشن اقبال صدیقی اکبر کا، اور اس کے باوجود میں قرآن پڑھتا ہوں 10 منٹ کے لیے وہاں پہ روزانہ، آپ کو برا لگتا ہے، مار پیٹ کرتے ہو آپ میرے ساتھ۔ او بھائی، میرے دنیا میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن ایسے ہی رہے گا۔ ہم تو آپ کے لیے قرآن سنا ہی نہیں رہے، ہم تو ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے بڑھ کر ان کتابوں کو مان رہے ہیں جو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ خود سوچیں، اتنی عقل شعور، 2022 دنیا کہاں ناسا آسا چاند پہ چلے گئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 250 سال بعد یہ صحابہ کا دین تھوڑی ہے۔ وہ مجتہد تھے، اجتہاد کیا تھا، ائمہ مجتہدین کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی سنت ڈھونڈنے کی، وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اب قرآن سے اختلافات میں چلے گئے۔ اب وہ غلط تھے یا صحیح تھے، ہم تو اس بحث میں جاتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں مانو ساری چیزیں، ایک دفعہ یہ قرآن پاک پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ روز محشر قیامت کے دن آپ کو یہ دکھ نہ ہو کہ کاش میں قرآن پڑھ لیتا یا اللہ، لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش میں سن لیتا اس قرآن کی بات کو، اس کو پڑھ لیتا، مجھے عقل ہوتی، نسمع ونعقل، میرے کو عقل ہوتی، ما کنا فی اصحاب، میں اصحاب السعیر میں، آگ والوں میں نہیں بن جاتا میں۔ یہ سب کے سب جو ہے ایک آیت کے بعد جو بات ڈالی جاتی ہے نا، وہ ملاوٹ ہے، وہیں سے غیر اللہ کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں سننی میری بات، نہیں سنیں، خدا کے واسطے نہیں سنیں، میں کسی اس کے لیے سنا ہی نہیں رہا ہوں جو نہیں ماننا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بار قرآن میں کہا تم میں الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کو مان رہے ہیں، پھر وہ مسلم بھی بن رہے ہیں، مسلم یس سر، قالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ مان بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھائی میری آیتیں، میں صرف ان کے لیے پہنچا رہا ہوں کہ چلنے کا کیا حکم ہے، بیٹھنے کا کیا حکم ہے، سونے کا کیا حکم ہے، قرآن میں ساری چیزیں، کلن فی الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کتاب میں لکھی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو اللہ رسول کی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ 250 سال بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور یہ آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہیں اس کتاب سے جو رسول اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم
دین میں نے مکمل کر دیا، چھوڑ کے گئے، صحابہ نے اس کی پیروی کی، 23 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہوئی اللہ کی مدد سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ قرآن چھڑا رہے ہو آپ ہم سے یار، کیوں چھڑا رہے ہو بھائی؟ ہمیں جنت چاہیے، آپ اپنی زندگی جئیں، ہمیں ہماری زندگی جینے دیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ صحیح بخاری کو چھوڑ دیں، صحیح مسلم کو چھوڑ دیں، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں ایک دفعہ قرآن سن لیں، ایک دفعہ قرآن کی بات سن لیں اور پھر فیصلہ خود آپ کریں۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں لے جائیں۔ ہمارے رسول کا بھی کام اللہ نے کہا وما علیک الا البلاغ، اے نبی آپ صرف پہنچا دیجئے، وما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ لست علی مجھے وما انت بعلیم وکیل وما انت بعلیم حفیظ، اے نبی کوئی نگہبان تھوڑی ہیں، آپ کے وکیل تھوڑی ہیں ان کے جو میرے سے لڑیں گے یا مقدمہ لڑیں گے، ان کا آپ پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری ختم۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں بھائی، ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا حکم ہے ھذا بلاغ الناس، یہ قرآن پہنچانا ہے تم کو، وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت، اس قرآن سے نصیحت کر دو، ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے۔ تو ہم یہ اس کی جو آیتیں محکمات ہیں، احکامات پہنچا رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں بس، تاکہ ہم وہاں جائیں۔ 600 کروڑ یہ کرسچن، 300 کروڑ ہیں، 3 ارب کی آبادی ہے کرسچن کی، کون سا مسلمان جا کے پورا قرآن لے کے وہاں جا کے ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ان کو خود قرآن نہیں آتا۔ رات کو صبح فجر کی نماز میں سعید انور صاحب کرکٹر آئے تھے تبلیغی جماعت والوں کے، وہ رش لگ گیا بھائی، 150 لوگ نہیں ہوتے تھے، روزانہ میں نماز پڑھتا ہوں یا 30 سال سے 100-150 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے نماز میں، آج بھرے پڑے تھے۔ تو وہ کرکٹر کو زیادہ سنتے ہیں لوگ یا انسانوں کو زیادہ سنتے ہیں؟ انسان تو اس قابل ہے ہی نہیں، اللہ اعتبار نہیں کرتا انسان پہ، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مرضی ہے آپ کی، اس سے پوچھ لیں والمرسلات کے معنی، عرفہ کے معنی کیا ہیں، والعادیات ضبحا کے معنی کیا ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، ان کو قرآن ہی نہیں آتا، یہ ہمارے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہاں نیل ڈالتے ہیں، کبھی یہاں گردن دباتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ وہ بھائی علامہ صاحب ہو تم، تمہارے پاس رائے گنج میں، بنی ٹاؤن میں بھرے پڑے لوگ یار، بڑے بڑے علم والے، لا کے بٹھا لو، بتا دو ہم کو کہ بھئی ہم غلط کر رہے ہیں، نہیں تو ہماری مان لو کہ قرآن کہہ رہا ہے نہیں تم غلط ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کی بات مان لو، ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جو سوچتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ایک تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ قَالَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ غیر اللہ کی باتیں مان رہے ہو قرآن سے بڑھ کر۔ 70% آیتیں قرآن کی ان روایتوں کے خلاف ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ یہ 250 سال بعد لکھا گیا، شیعہ سنی خوارج کتنے فرقے بن گئے تھے، ان لوگوں نے لکھی ہیں یہ، اس کی وجہ سے ہم اپنا قرآن چھوڑ دیں بھائی؟ آپ نہیں مانتے نہیں مانو، آپ اسی کو مانو، آپ کی عقل چلی گئی ہے، اتخذتہ شیطان من المس، شیطان نے مبعوث کر دیا آپ کو، پاگل کر دیا کہ بھائی 250 سال بعد نہ صحابہ کا دین ہے وہ، نہ تابعین کا دین ہے، یہ کون سا دین ہے جس پر ہم قرآن چھوڑے ہوئے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ومن کفر فبہت الذی کفر، جب ہم قرآن سناتے تو جو منکر ہے آیتوں کا وہ مبہوت ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بولے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی قرآن کی طرف بلا رہے ہیں ان لوگوں کو جو آنا چاہتے ہیں، جو نہیں آنا چاہتے ان کو السلام علیکم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ لوگ جاہلوں سے جو علم نہیں رکھتے قرآن کا ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جاہل لوگ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہل نہیں چاہیے بھائی، بحث کرنے فائدہ نہیں نا، آپ سنو گے نہیں، مانو گے نہیں آیتوں کو۔ لنا اعمالنا لکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ انت بریء مما عامل، جو میں عمل کر رہا ہوں تم بری ہو اس سے، الگ ہو۔ انی بریء مما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو میں ان سے الگ ہوں۔ لا حجت بیننا وبینکم، کوئی حجت نہیں ہمارے درمیان، آنا ہے تو قرآن پہ بیٹھ کے بات کر لو، جو قرآن کا ہے وہ مانیں گے، دونوں طرف چاروں طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کر لے گا وہاں پہ، وہ فیصلہ کر دے گا۔ فی یختلفون، جو اختلاف ہمارا ہے، یہاں کیوں لڑ رہے ہو؟ ہمارے کو ہماری جنت لینے دو یار، ہم تو تم سے مسجد بھی نہیں مانگ رہے، ہم تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مسجد واپس کر دو، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کورٹ سے کیس بھی جیت گئے، پھر بھی وہ بیت المقرر خالی نہیں ہو رہی۔ اتنے بڑے مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ بات کہ بھائی غیر کسی کی چیز لے لی جائے۔ نحمد للہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم ربی ان تشرکوا باللہ شیئا ما لم ینزل بہ سلطانا، اور تقولوا
اللہ ما لا تعلمون، یہ اللہ کی طرف سے ان تقول ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں ویڈیو بنا رہا تھا لیکن اچانک ہوئی تو وقفہ آ گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا 2 جگہ سورہ اعراف میں بھی سورہ انعام میں بھی، کہ اگر کوئی بھی چیز انما حرم ربی ان تشرکوا باللہ شیئا ما لم ینزل بہ سلطان ام انزلنا الیہم سلطان فیتکلموا بما کانوا یشرکون، اب یہ جو شرک کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف، کہنے کا مطلب اللہ اور رسول ایک ہے، اللہ کا حکم رسول کو آتا ہے، رسولوں میں پہنچاتے ہیں، اور صرف قرآن کا حکم آیا ہے 250 سال تک تو یہ قرآن کا حکم تھا، اس کے بعد یہ نئی وحی آ گئی لوگوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا، واضح طور پہ فرما دیا کہ بھائی اگر تم اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل نہیں کی ہوئی بات کو اللہ کی طرف سے کہو گے وہ شرک حرام ہے، ما لم ینزل بہ سلطان، یہ آپ کو ثبوت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس ثبوت کی بنیاد پہ بیٹھ جاؤ بھائی۔ کوئی بھی بات آپ کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے بھائی قبر میں نہیں اٹھایا جائے گا، ہم تو مانیں گے، 15-20 آیتیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، آپ کی 250 سال بعد کی روایتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں قبر میں یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، بھائی ہم وہ رسول اللہ کے اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں آئی ہے، یا جو آپ کو 250 سال بعد آپ نے سنا کے لکھی، نہ صحابہ سے سند ہے، نہ رسول اللہ سے کوئی سند، نہ قرآن میں کوئی سند ہے۔ قرآن کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ثابت کرو، آ جائیں، آپ کے بڑے بڑے مفتی اعظم، آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بیٹھ جائیں، بتا دیں کہ بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، اور جنہیں نہیں مانتے کھل کے بولیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں بتا دیں، قرآن میں لکھا ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ میں تجھے وفات دے کے لے جاؤں گا اٹھا کے اوپر، کہاں لکھا ہے زندہ اٹھا کے لے جاؤں گا؟ آپ کے زندہ لے گئے، اور رسولوں کے لیے اللہ نے فرما دیا لا نفرق بین احد من رسول، سارے رسولوں سے ان کی امتیوں کا سوال جواب ہوگا، تو کسی رسول میں فرق مت کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ یا تو قرآن کی مان لو یا ہمیں ماننے دو، ہمارے پر جبر نہ کرو نا۔ 600 کروڑ اور بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے، کیوں؟ تو ہمیں تو یہ ثبوت دے دو قرآن سے، جو آپ کہہ رہے ہو میں مانتا جاؤں گا، خدا کی قسم مانوں گا۔ اب سن لے وہ باتیں جو ہم کرنے آئے تھے کہ بھئی چلنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، مختاراً فخورہ کو اکڑنے کے چلنے والے، بڑائی مارنے والے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ چلنے کا ایک طریقہ اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی وعباد الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان میں، یہ سورہ اس میں تھا، لقمان میں تھا، اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو میرے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، چلنے کا طریقہ پتہ چل گیا آپ کو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی وقصد فی مشیک، اپنی چال کو آہستہ رکھو یا درمیانہ رکھو، میانہ روی، یعنی آپ نے سلو چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، اور اگر کبھی ضرورت ہو تو میانہ روی سے، بہت تیز نہیں جانا، بہت سلو نہیں جانا، طریقہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بولنے کا میں بتا چکا ہوں آپ کو طریقہ کیا ہے، بڑا تصاعد خدک للناس، یہ غصے کے لیے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں سے اپنے گال پھلا کر مت رکھو، اور فرما دی قاظمین الغیظ، غصے کو میرے بندے پی جاتے ہیں، غصہ آئے چھوڑ دو، ویعفون عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ فرما رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے آپ کو، بھی بتا دیا آپ کو۔ اب آواز کا بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آواز کیسے نکالنی ہے آپ نے، وقت من صوت، اپنی آواز آہستہ رکھو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچی مت کرو، انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی طریقہ یہ بتا دیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہیں کرنا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بولا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، اپنے رب سے دعا کیا کرو، پکارا کرو آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے مالک، کیوں نہیں سن رہے آپ؟ ان انکر اصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہوتی ہے، زور کی آواز۔ اب آپ بولو، بھگتو آپ، تو اب یہ ٹائم ہو گیا نماز کا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات آئے گی، اور بھی چیزیں بتانی تھیں لیکن کچھ اور تمہید بن گئی تھی، اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پیمانہ دے دیا میں نے، جو ثبوت قرآن سے دے دے وہ کہ امام مہدی آئیں گے، قرآن سے ثابت کرو بھائی۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فیتکلموا بما کانوا به یشرکون، کیا ہم نے کوئی ثبوت اتارا ہے قرآن میں؟
جو شریک ہم سے ہماری طرف سے کہہ رہے ہیں خاتم النبی کے بعد، آخری نبی کے بعد جمیعہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ فلاں نہ فلاں، کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ ہی نے جہاد کرنا ہے، آپ ہی نے قرآن پہنچانا ہے، آپ ہی نے عمل کرنا ہے اس قرآن پہ. وَأَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب اختلاف کرو آ جاؤ قرآن پہ بیٹھ جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا. اسی لیے نہیں آتے یہ میرے پاس. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.